میرے سارے ہی شغل ایسے تھے جن کا تعلق تخلیق سے اور فنون لطیفہ سے ہے. موسیقی، شاعری، شکار، شطرنج، پرندوں سے محبت، درختوں سے محبت، یہ سب جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا. شاعری اصل میں شروع میں نے دراصل اس لیے کی کہ یوں لگتا تھا مجھے کہ جو خوبصورت چیزیں باہر میں فطرت میں دیکھتا ہوں وہ میرے بس میں نہیں آتی، میری گرفت میں نہیں آتی اور نکل جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. کچھ لمحے، کچھ وقت جو مر جاتا ہے وہ زندہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاعری میں زندہ ہو سکتا. اس لیے شاعری شروع کی. طبیعت موضوع تھی، گھر کا ماحول بھی شعر و شاعری کا تھا. گھر میں ہمارے میر انیس پڑھا جاتا تھا. نانا میرے موسیقی کا شوق رکھتے تھے اور میر نذیر حسین ناشاد، میر نرنگ، یہ ہمارے شہر میں بھی اچھی فضا تھی. کتابیں گھر میں بچپن میں ہم نے شیخ سعدی پڑھا، فردوسی پڑھا، یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی تھیں ہمیں بچپن میں. قرآن حکیم، پورا آہنگ، پورا لہن جو تھا وہ ایک شعر کی طرف تھا. پھر ایک اور بات ہے جو سب سے مجھے اہم نظر آتی ہے. جب میں نے پہلا شعر کہا مجھے یاد نہیں، مگر یوں لگتا ہے یہ شعر تھا میرا پہلا شاعر کہ قبول ہے جنہیں غم بھی تیری خوشی کے لیے، وہ جی رہے ہیں حقیقت میں زندگی کے لیے. تو مجھے یوں لگا، اتنی خوشی ہوئی کہ شاید اس سے پہلے مجھے کبھی کسی چیز کی خوشی نہیں ہوئی. اگر مجھے شعر کے علاوہ اتنی خوشی کسی اور کام میں ہوتی تو میں شاعری نہ کرتا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ پنواری تھے شہر میں، کچھ تانگے والے تھے، ان سے تمہارا بڑا یارانہ اور ہمدردی کا تعلق تھا. ان کا تم ذکر نہیں کر رہے صاحب. تعلق تو اب بھی میرا ان سے ہے. ابھی پرسوں مجھے اسپتال میں ٹیکسی والوں کا ایک وفد ملنے آیا. کہنے لگا صاحب اخبار میں پڑھا ہے آپ کو طبی امداد کی کچھ کمی ہے، کچھ دقت ہے، تو یہ لیجئے ہم کچھ اکٹھا کر کے لائیں. میں نے کہا نہیں. تو اسی طرح سے تمہیں یاد ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. ایک تانگے والا مرحوم میرے ٹھیک مر گیا بابا، اس سے میری دوستی کی بنیاد ہی یہی تھی کہ میں نے ایک دن بارش ہو رہی اس سے کہا تانگا کہ بھائی چلو گے گھر میرے کرشن نگر. اس نے کہا کہ کیوں صاحب؟ میں نے کہا بھائی لے چلو. کہنے لگا میں نے بڑی بڑی سواریوں کو انکار کیا، اس بارش میں، اس برکھا میں کون جائے گا؟ تو میں نے کہا بھائی میں شعر کہتا ہوں. کہنے لگا کوئی شعر سناؤ. تو جب میں نے یہ شعر سنایا کہ واقعہ یہ ہے کہ بدنام ہوئے، بات اتنی تھی کہ آنسو نکلا، تو وہ بڈھا بارش میں بھیگتا بھیگتا ٹانگے سے اچھل پڑا. کہنے لگا ابے لونڈے تیرا یہ شعر ہے، آپ بیٹھ ٹانگے میں اور ساری عمر مفت لے جاؤں گا. اور تا دم آخر وہ مجھے لے جاتا رہا. ویسے ناصر کاظمی تمہیں اس حادثے کا پتہ ہے؟ پتہ نہیں کہ وہ جو تانگے والے جن کے ساتھ تمہارا یارانہ تھا اور بعض ٹانگوں میں میں تمہارے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں، انہوں نے ٹیکسیاں چلانی شروع کر دی ہیں. پرسوں ہی ایک ٹیکسی میں بیٹھا تھا تو وہ ٹیکسی والے نے مجھے مڑ کر دیکھا اور پھر کہا کہ بھائی ناصر صاحب کیسے ہیں؟ پھر میں نے اسے تمہارا حال سنا. وہ جو جالندری تھا تمہیں یاد ہوگا، تو وہ ٹانگا چھوڑ کے ٹیکسی چلاتا ہے. تو اسی طرح سے ہے. ادیبوں نے بھی تو بہت سے ادیب اب کاروں میں چلتے نظر آتے ہیں. جو پتلے تھے موٹے ہو گئے ہیں. تو بعض ادیب ہوٹل میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے. اب میرے دیکھتے دیکھتے وہ گھروں میں انہوں نے ڈرائنگ روم بنائے ہیں اور باقاعدہ ان کے پاس ٹی سیٹ بھی ہیں. بھائی ہم تو سڑکوں پہ ہمارا ہوٹل تھا، آپ کو پتا ہے درختوں کی چھاؤں ہماری یہ محفل ہوا کرتی تھی. آؤ گھاس پہ سبا جمائیں، یہ میرا ہی مصرع ہے. آج تو شہر کی روش پر پتوں کا میلہ سا لگا ہے. میں ہوں رات. وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے. میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے، وہ دل میں کھبنے والی آنکھیں کیا ہوئیں، وہ ہونٹ مسکرانے والے کیا ہوئے. عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے. اکیلے گھر سے پوچھتی ہے بے کسی، اکیلے گھر سے پوچھتی ہے بے کسی، تیرا دیا جلانے والے کیا ہوئے. یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے. یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے.